اور آئیے ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہیں. ہم ساری جماعت مل کر اپنی آنکھوں کو بند کریں گے, اپنے سروں کو خداوند کے حضور میں آئیے جھکائیں اور 1 منٹ کے لیے خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں. سارے جتنے یہاں پر موجود ہیں, بڑے بچے بزرگ, آئیے ہم سب مل کر خدا کی شکر گزاری کرنا شروع کریں. یہ بڑا فضل اور بڑا رحم خداوند نے ہم پر کیا ہے کہ آج ہم اس کے حضور میں یک دل یک جان جمع ہیں. بائبل مقدس کہتی ہے کہ جہاں کہیں خدا کے لوگ اس کے نام سے جمع ہوتے ہیں وہ ان کے درمیان موجود ہوتا ہے, اور آج بھی خداوند ہمارے درمیان موجود ہے. آئیے اس کی شکر گزاری کریں. خداوند آسمانی باپ, میرا دل تیری پاک حضوری میں تیری تعریف اور تیری شکر گزاری سے بھرا ہے, کیونکہ تو نے ہم پر یہ بڑا رحم کیا کہ ہم سارے تیرے حضور میں جمع ہوں اور یک دل ہو کر آج شام تیری عبادت اور تیری بندگی کریں. روزوں کے ایام کے آغاز میں تو نے اپنے بیٹے کو خداوند ہمارے درمیان رکھا تاکہ ہم سارے اس کی شادمانی میں شاد ہوں. یہ ہمارے لیے بڑا پرمسرت موقع ہے کہ خداوند ہم پر تو نے اس روحانی بھیت کو کھولا ہے. خداوند کلام کی امید باتوں کو اور سچائیوں کو ہم سب پر عطا کر. اے باپ تو فرما, تیرے بیٹے اور بیٹیاں تیری آواز سنتے ہیں. یسوع مسیح کے نام میں سب مل کر کہیں گے آمین. میں اپنے بھائیوں کا بے حد شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے آپ کے اس خوبصورت جماعت کے درمیان موجود کیا کہ میں کلام کی خدمت کروں. اگر آپ کے پاس بائبل موجود ہے تو آئیے میرے ساتھ نکالیے گا. متی کی معرفت لکھی گئی یسوع مسیح کی انجیل اور اس کا 6واں باب. یہ وہ آیات ہیں جو ہم نے اکثر اوقات سنی ہیں, پڑھی ہیں, بولی ہیں, اور ہم نے بارہا اس کے اوپر کلام بھی سنا ہے. لیکن میں ایمان رکھتا ہوں کہ آج شام خدا کا روح القدس ہم سب سے کلام کرے گا. آپ سارے ایماندار یہاں پر جمع ہیں, یسوع مسیح سے آپ پیار کرتے ہیں اور خدا کا ہاتھ آپ کی زندگی پر ہے. سو یہ روحانی بھیت اور یہ روحانی عمل بھی آپ کی زندگی میں پورا ہونا چاہیے, جس کے بارے میں آج ہم بات کرنے لگے ہیں. متی کی معرفت لکھی گئی یسوع مسیح کی انجیل اور اس کا 6واں باب اور اس کی 16ویں آیت سے خدا کا کلام میں ہم سب کے لیے پڑھنے لگا ہوں. اسے بڑے دھیان سے سنیے گا. لکھا ہے, اور جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ, کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانیں. میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے. بلکہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر پر تیل ڈال اور اپنا منہ دھو, تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے. اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا. خدا کے کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو. پریز دی لارڈ. سو آج شام آپ کو معلوم ہے کہ روزوں کا آغاز ہو چکا ہے. آمین. اور بائبل مقدس میں بہت ساری تعلیمات ہیں روزے اور دعا کے تعلق سے, یہاں تک کہ جب بدلوؤں کو نکالنے کی بات کی جائے کہ اگر کسی میں بدلو آ جائے اور اس میں سے بدلو نکالنی ہو تو ایک جگہ پر یسوع مسیح تعلیم دیتے ہوئے یہ بھی اپنے شاگردوں سے کہتے ہیں کہ چند بدلوا ایسی بھی ہے جو صرف دعا سے نہیں نکلتی, بلکہ ان کے لیے روزہ اور دعا دونوں ضروری ہوتے ہیں. روزہ روحانی طور پر آسودگی کے لیے بھی رکھا جاتا ہے. جب آپ روحانی طور پر کمزور محسوس کر رہے ہوں, جب آپ کو لگ رہا ہو کہ آپ کی روحانیت کا میٹر نیچے جا رہا ہے, اس وقت بھی آپ روزہ رکھیں تاکہ آپ روحانی طور پر آسودہ ہوں. کئی دفعہ منتوں اور مرادوں کے لیے لوگ روزہ رکھتے ہیں کہ ان کے دل کی چاہ پوری ہو جائے. کئی دفعہ صرف خدا کو خوش کرنے کے لیے بھی لوگ روزہ رکھتے ہیں. سو روزے کی الگ الگ اقسام ہمیں بائبل مقدس میں ملتی ہے. اگر میں ان کے اوپر بات کروں گا تو وہ بڑا طویل وقت لگ جائے گا. ایک چھوٹے سے نقطے کے اوپر آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں, اور وہ
حلیمی ہے. کیا ہے؟ حلیمی ہے. اپنے آپ کو عاجز کرنا ہے, اپنے آپ کو اپنی انا سے خالی کرنا ہے. کئی دفعہ یہ ایک اچھا خیال لگتا ہے. کئی دفعہ کئیوں کو جن کو چودھری بننے کا شوق ہو انہیں کہا جائے کہ بھائی اپنی انا سے اپنی خودی کا انکار کرو. یہ ان کے لیے بڑا مشکل کام ہے. وہ اپنے آپ کو خالی نہیں کرنا چاہتے کیونکہ ان کے اندر یہ دنیا بھری ہوئی ہے. ان کے اندر اپنا آپ بھرا ہوا ہے. خاک یا راکھ کا بت اس لیے لوگ مناتے تھے تاکہ اس بات کا اقرار کریں کہ ہم کچھ بھی نہیں ہے, راکھ ہے, اور پھر راکھ پہ لوٹ جائیں گے, خاک پہ لوٹ جائیں گے. یہ اس بات کی نمائندگی کرتا تھا کہ انسان کچھ بھی نہیں, محض اس کا وجود کچھ ہے ہی نہیں. آپ کتنے بڑے رتبے والے ہوں, آپ کا معیار کچھ بھی ہو, آپ کتنے بھی پیسے کماتے ہو, آپ کے پاس کتنی گاڑیاں ہوں, گھر ہوں یا نہ ہو, کچھ بھی ہے آپ کا سٹیٹس, آج کا دن بالخصوص اس بات کی نمائندگی کرتا ہے کہ تم خاک ہے, پھر خاک پہ لوٹ جائے گا. یہ راکھ کے بت کا کانسیپٹ ہے. یہ خیال ہے آج کا دن منانے کا روزوں کے آغاز ہی میں, کہ اپنے آپ کو روزوں کے آغاز ہی سے ہم خالی کر دیں, اپنی خودی سے خالی کر دیں, اپنی انا سے خالی کر دیں. میں مجھ میں مر جائے. کیا مر جائے؟ میں مر جائے. میں یہ, میں وہ, میں فلاں, میرے یہ, میرا ایسا, میرا ویسا. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو میں ہے یہ مسیحی دین اور مسیحی طرز زندگی کا حصہ ہے ہی نہیں. کیونکہ مسیحوں کے لیے ان کا جو کچھ ہے وہ یسوع ہے اور یسوع کے لیے ہے. آمین. یسوع ہے اور یسوع کے لیے ہے. ہم اپنا آپ تو کچھ سمجھتے ہی نہیں. مسیح لوگ اپنے آپ کو ویلیو نہیں کرتے, وہ یسوع کو ویلیو کرتے ہیں. وہ کماتے اس لیے ہیں تاکہ بادشاہ پسند پائے, اور اگر کوئی ایسا نہیں کرتا تو یہ اس کی اپنی عقل ہے. ہم صحت مند اس لیے رہنا چاہتے ہیں کیونکہ خداوند ہمیں کہتا ہے کہ تم میرا مقدس ہو اور میں تم میں رہتا ہوں. ہماری زندگی کی ساری بنیاد یسوع ہے. تو پھر کیوں میں اپنے آپ میں رکھوں, تو پھر کیوں میں اپنے آپ میں انا رکھوں, تو پھر کیوں میں کہوں کہ میں بڑا بندہ ہوں. کیونکہ بائبل مقدس یہ کہتی ہے کہ تم خاک ہے اور پھر خاک میں تیرا سارا کچھ ایسے رہ جانا ہے. تیرا کچھ بھی تیرے ساتھ جانے والا نہیں. تو خاک ہے, خاک میں لوٹ جائے گا. سو خاک کی بات کرتے کرتے پرانے عہد نامہ میں بھی لوگ روزہ رکھتے تھے. آپ کو معلوم ہے داؤد نبی ایک جگہ پر کہتے ہیں, آئیے اسے پڑھ ہی لیتے ہیں, میرے ساتھ نکالیے گا. زبور 59 یا 59واں زبور اور اس کی 10ویں آیت کہتے ہیں میرے 69 اور اس کی 10ویں آیت کہتے ہیں میرے روزہ رکھنے سے میری جان نے زاری کی اور یہ بھی میری ملامت کا باعث. زاری کا مطلب ہے قوت پائی. پرانے عہد نامہ میں بھی لوگ روزہ رکھتے تھے. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, کوئی نیا فلسفہ نہیں ہے. لیکن اس وقت جب لوگ روزہ رکھتے تھے تو ٹاٹ پر بیٹھ جاتے تھے. کس پر؟ ٹاٹ پر بیٹھ جاتے تھے. جڑا ساڈے کاربیو کپڑے کا بنیا ہوا بورا آتا نا, ادھر بیٹھ جاتے سر, اور کرتے یہ تھے کہ اپنے سر پہ مٹی ڈالتے تھے, اپنے سر پر مٹی ڈالتے تھے, ٹاٹ پر بیٹھتے تھے, ماتم کرتے تھے, بھوکے رہتے تھے, جس سے لوگوں کو پتا چلتا تھا کہ جناب یہ بندہ روزے دار ہے, اس نے روزہ رکھا ہے, یہ خدا کے حضور جھکا ہوا ہے. آج بھی کئی سارے لوگ چونکہ میں سے خالی نہیں ہے نا, اپنے آپ سے خالی نہیں ہے, آج بھی روزہ رکھتے ہیں. کہ روک لوگوں نے دس دینے میں روزہ رکھا ہے. روک پادری صاحب آج میں نے روزہ رکھا ہے, اے بھائی کورنیلیس آج میں نے روزہ رکھ لیا ہے. اے جی جی میں منڈے دا بیاہ پڑیا نہیں ہوتا, روک لوگوں نے دس دینے میں نے آج روزہ رکھ لیا ہے.
میں نے آج روزہ رکھ لیا ہے، اپنی حالت ہونٹ سوکھے ہوں گے، بدتر حالت بنائی ہوگی تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ بھائی بڑے روحانی ہو گئے ہیں، تاکہ سارے زمانے کو پتا چل جائے کہ بھائی کیا ہو گیا ہے، روحانی ہو گیا ہے۔ اس نے روزہ رکھ لیا ہے، اس لیے آج اس کے ہونٹ سوکھے ہوئے ہیں، آج اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، کیونکہ بھائی نے روزہ رکھا ہے۔ 24 گھنٹے ہو گئے نے کچھ کھاتا نہیں، بڑا حال، ماں نو وقت، بیوی نو وقت، بہن بھراؤ نو وقت پایا، کیونکہ بھائی نے آج کی رکھ لیا ہے، روزہ رکھ لیا ہے۔ آج بھائی روحانی ہو گئے نے یا پیڑری بھی، اور روحانی ہو گئے نے سبب تو انہوں نے سارے کار نو وقت پایا ہے۔ بازاروں جو زمانے کا گند بلا، سموسے، پکوڑے، جلیبیاں لے آتے ہیں، وہ سارا کچھ جڑا غیر قوماں نو کردیا ہویا ویکھیا ہے۔ سنیے گا اس بات کو، وہ سارا کچھ جو غیر قوموں کو مسیحوں نے کرتے ہوئے دیکھا ہے، اسے اپنے روزے کی طرز بنا لیا ہے۔ آج جی روزہ کشائی ہوگی، آج جناب ہم پکوڑے، سموسے، جلیبیاں اور فروٹ لے کر آ رہے ہیں تاکہ ایکسیجریٹ کر دیا ہے، بھی بھولے پائے نے کہ روزہ رکھ لیا ہے۔ لیکن بائبل مقدس آج روزے کے پہلے دن، رات کے بدھ والے دن یہ بات کہہ رہی ہے کہ تیرا طرز کچھ اور ہو، تیرا روزے رکھنے کا طرز کچھ اور ہو۔ تیرے روزے رکھنے کا طرز یہ ہو جو متی کی انجیل میں یسوع مسیح اپنی زبان مبارک سے تعلیم دیتے ہیں کہ جب تو روزہ رکھے تو اپنا منہ نہ بگاڑنا۔ تو نے لوگوں کو بتانا نہیں ہے کہ تو نے روزہ رکھا ہوا ہے، مشہوری نہیں کرنی، کیلنڈر نہیں لگا دینے، پوسٹر نہیں لگا دے کہ میں نے روزہ رکھا ہے۔ تیرا منہ نہ بگڑے، تیرے بال بنے ہوں، تیرے ہونٹ سوکھے نہ ہو، ویسلین منہ لگا، تیل والا لگا، خوبصورت نظر آ، تاکہ لوگ نہیں دیکھیں، لوگوں کو نہیں بتانا۔ لوگ ہیں، لوگ ناتے تو روزے دار اچھا سمجھے گے نہ بغیر روزے دے اچھا سمجھے گے۔ ارے بھائی لوگوں کو خوش کرنا تیرا کام نہیں ہے۔ تیرا کام کس کو خوش کرنا ہے؟ خدا کو، جو پوشیدگی میں تجھے دیکھتا ہے۔ کس میں دیکھتا ہے؟ لوگاں دے وچ تینوں ویکھے نہ ویکھے، لیکن پوشیدگی سے تینوں ضرور ویکھے گا۔ اس ہجوم میں تجھے دیکھے نہ دیکھے، لیکن وہ تجھے پوشیدگی میں دیکھ لے گا۔ پوشیدگی میں دیکھنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ وہ تیرے اندر کو جانتا ہے، وہ تیرے اندر کو جانتا ہے۔ کئی لوگ باہری طور پر روحانی نظر آتے ہیں، اندر سے کھوکھلے ہوتے ہیں۔ باہری طور پر غیر زبانیں بولتے ہیں، لیکن اندر غصہ، تکبر، گھمنڈ بیٹھا ہوتا ہے۔ باہر سے دعائیں کرتے ہیں، لیکن اندر سے غیبت کرتے ہیں۔ بھائی کے لیے برا سوچتے ہیں، بہن کے لیے بہن برا سوچتی ہے۔ اس لیے وہ کہہ رہا ہے پہلی بات اپنے دل میں باندھ لے کہ پوشیدگی میں تو پاک اور صاف ہو۔ کس میں صاف ہو؟ اور تیرا خدا جو پوشیدگی میں ہے وہ تجھے دیکھے گا۔ اور بدلہ کون دے گا؟ بدلہ کون دے گا؟ بھائی سب بولیں گے، رکیے گا مت، میرے ساتھ رہیے گا۔ وہ بدلہ کون دے گا؟ تو آپ کو راضی صرف خدا کو کرنا ہے، انسانوں کو نہیں۔ داؤد کہتے ہیں کہ روزے کی ایک اور ترجمہ میں بتائی، کہتے ہیں جب میں نے روزہ رکھا تو میری جان نے زاری پائی، یعنی کہ ایک طاقت پائی ہے۔ کیا پائی ہے؟ تو ہمارا روزہ ہمیں روحانی طور پر نیچے نہیں کرتا، ہمارا روزہ ہمیں روحانی طور پر اوپر کرتا ہے، ہمیں طاقت دیتا ہے روزہ۔ آپ جب بھوکے رہتے ہیں تو روزے کے سبب سے آپ کی زندگی، آپ کا بدن بھی طاقت پاتا ہے۔ آمین۔ کیا پاتا ہے؟ طاقت پاتا ہے۔ ہمارا روزہ غیر قوموں کے روزوں کی مانند نہیں ہونا چاہیے۔ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں، اور بائبل مقدس تو بڑا سخت لفظ ان کے لیے کہہ رہی ہے، کہتی ہے ریاکاروں کی طرح۔ کس کی طرح؟ آپ کو پتا ہے ریاکار کون ہوتے ہیں؟ پتا کسی؟
ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਰਨਾ कुछ और होता है। कहना कुछ और करना कुछ और होता है, उसे रियाकार कहा जाता है। जिसके अमाल कुछ हो और जिसके बोली कुछ और हो। आपके दिल को खुदा देखता है। और मैं एक बात कहते कहते फिर आगे चलता हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। कई लोग समझते हैं कि रोजों के बाद ये जो मसीह खुदावंद के जी उठने की ईद है ये हम मनाते हैं, ऐसे ही है। ईस्टर आता ना भाई, ईद पाशका भी उसे कहा जाता है, मसीह के जी उठने की ईद भी कहा जाता है, ईद क़यामत मसीह भी कहा जाता है, ईस्टर भी कहा जाता है, बहुत सारे नाम हैं। लेकिन इन रोजों का कोई भी लेन देन यीशु मसीह के गुड फ्राइडे वाले दिन मार खाने से नहीं है। मेरी बात सुन ले सारे ध्यान से और कान लगाकर। इन रोजों में जो लोग मातम करते हैं, दुखी रहते हैं, मुंह फुलाए बैठते हैं और पता नहीं क्या क्या रूहानी तौर पर अंदर भरते रहते हैं, इन रोजों का कोई भी ताल्लुक यीशु मसीह के मार खाने से नहीं है। यीशु मसीह ने रोजा कब रखा था? बोले भाई, वादा किया था 40 दिन का, 40 रात का, कब किया था? जब वो बियाबान में उसे बाइबल कहती है कि रूह ले गया। ये कौन सी उम्र थी मसीह की? 30 साल। 30 साल की उम्र में बाइबल कहती है रूह से। ये इसलिए समझा रहा ताकि समझ आ जाए कि रोजे हमारे लिए मातम और दुख का वक्त भी नहीं है, ताकि ऐ ना होए कि मुंह साढ़े खुले रहें, दिन जैसा ने रोजा रखा होए। रूह बाइबल कहती है कि यीशु को बियाबान में ले गया, पोशीदगी में ले गया। आमीन। और वहां पर 40 दिन और 40 रात मसीह खुदावंद ने फाके काटे। ये यीशु मसीह की जिंदगी का वो वक्त था जहां पर वो अपनी खिदमत का आगाज करने वाला था, अपनी जमीनी खिदमत का आगाज करने वाला था। और बाइबल कहती है कि रोजों के अयाम यानी के फाके के आखिरी अयाम में इब्लीस खुद उसके सामने आके खड़ा हुआ है और 3 अलग अलग तरीके से मसीह को आजमाया। किसको आजमाया? मसीह खुदा का बेटा है। आमीन। खुदा का कदूस है, खुदा का नक्श जमीन पर है। इब्लीस रोजे में आया, फाके की हालत में आया, जब वो बदनी तौर पर कमजोर था, लेकिन रूह से पोशीदगी में बियाबान में लेकर इसलिए गया था ताकि यीशु मसीह क्या पाए? रूहानी कुव्वत पाए, ताकि जब वो मिनिस्ट्री करे, खिदमत करे, तो वो कमजोर ना हो, रूहानी तौर पर आसूदा हो। अगर यीशु को रोजे की जरूरत थी, अगर यीशु को रूहानी कुव्वत पाने के लिए फाके काटने की जरूरत थी, तो आपको और मुझे भी है। आमीन। यीशु मसीह ने खिदमत के आगाज में फाके काटे। हमने इसलिए इसे मातम बना लिया है, दुख बना लिया है, तकलीफ बना ली है, क्योंकि हम समझते हैं कि यीशु मसीह का मार खाना हम जाहिर करते हैं। नहीं करते। ये गलत तस्वीर मसीहों ने अपने दिमाग में बनाई हुई है, या जो कुछ हमें बाप दादा से मिला है। याद रखिए कि रोजा आपको रूहानी तौर पर कुव्वत बख्शता है, रूहानी तौर पर जोर देता है। यीशु को भी जोर दिया, यीशु को भी रोजे ने कुव्वत दी। सो आज के दिन मैं आपको दिलेरी देना चाहता हूं। अगर आप आज कमजोर महसूस करते हैं, हालात नहीं बदल रहे, आपने दुआ की है, अब ये रूहानी असूल अपनाएं और रोजा रखा करें। आमीन। रोजे रखना शुरू करें ताकि आप रूहानी तौर पर मजबूत हो, रूहानी तौर पर आपका बदन मजबूत हो, आपकी रूह मजबूत हो, आपका जहन मजबूत हो, आपकी जान मजबूत हो। आइए एक दफा फिर से पढ़िएगा और उसके बाद हम दुआ करेंगे। मत्ती की इंजील को फिर से मेरे साथ खोलिएगा। ये बहुत लंबा मजमून है, लेकिन मैं समंदर को कूजे में समेटने की कोशिश कर रहा हूं। मत्ती की इंजील 6 बाब की 16वीं आयत से फिर पढ़िएगा। और जब तुम रोजा रखो,
یہ نئی تعلیم تھی، یہ رام اور کاٹ والی تعلیم کو یسوع نے ختم کیا ہے۔ کیا کیا ہے؟ سب بولیں گے بھائی کیا کیا ہے؟ ختم کیا ہے۔ تو ہمارے لیے بھی یہ ختم ہونی چاہیے یا نہیں؟ آئیے پڑھیے نئی طرز روزے کی کیا ہے۔ اور جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس، کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ انہیں کیا جانے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا، بلکہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر پر اور اپنا منہ، آپ اچھے لوگ ہیں، آپ کو سمجھ آ رہی ہے بات، تاکہ آدمی نہیں بلکہ کون؟ آدمی نہیں کون؟ جو پوشیدگی میں تجھے دیکھتا ہے کیا جانے۔ آمین۔ تیرا باپ تجھے روزہ دار جانے۔ میری بہن اور میرے بھائی یاد رکھیں کہ ہمارا تعلق جو خدا کے ساتھ ہے وہ آدمیوں کے لیے نہیں ہے، وہ آدمیوں کے لیے، وہ صرف اس کے لیے ہے جس کے لیے ہم روزہ رکھتے ہیں، جس کے لیے ہم روزہ رکھتے ہیں۔ یہ روزہ آپ کو اگر خاکسار نہیں بنا رہا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر یہ روزہ آپ میں سے آپ کو نہیں مار رہا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ سو آج رات کے بدھ کے دن جب روزوں کا آغاز ہو چکا ہے، اس سیزن کے آغاز میں آپ کو اس بات کی انکریجمنٹ دیتا ہوں، حوصلہ افزائی کرتا ہوں کہ اپنے آپ میں سے آپ کو ماریں، اپنے آپ میں سے۔ جب آپ ایسا کر لیں گے پھر آپ لوگوں کو نہیں دکھائیں گے، جب آپ ایسا کر لیں گے پھر آپ کے لیے لوگ میٹر نہیں کریں گے، پھر آپ کے لیے خدا کی مرضی میٹر کرے گی، پھر آپ روحانی طور پر زور پائیں گے، تب آپ کی دعاؤں کا جواب آپ کو ملے گا، پھر آپ بڑھیں گے، پھولیں گے، ترقی بھی کریں گے۔ لیکن تب جب آپ میں سے آپ مر جائیں گے، انا مر جائے گی، غیبت مر جائے گی، دوسروں کو کمزور اور اپنے سے کم جاننا مر جائے گا، اور آپ یہ کہیں گے کہ میں بھی خاک ہوں، میں بھی، اور پھر مجھے خاک میں لوٹنا ہے۔ آئیے اپنی آنکھوں کو بند کریے گا اور میرے پیچھے اس اقرار کو کرے گا۔ آئیے اس اقرار کو میرے ساتھ کریے گا۔ اپنا دہنا ہاتھ اپنے دل پر رکھیں اور آج سچے دل سے اس بات کو اپنے باطن میں اپنے اندر آنے دیں، بلکہ اچھا ہوگا کہ ہم اپنے قدموں پہ کھڑے ہو جائیں، اقرار کی حالت میں آئیں۔ آج شام آج کے دن کی افادیت کو پوری طرح اپنے اندر کام کرنے دیں۔ آئیے جتنے بہن بھائی اپنے قدموں پہ کھڑے ہیں اپنی آنکھوں کو بند کر لیں اور اس وقت کا پورا فائدہ اٹھائیں۔ آپ خدا کے حضور ہیں، اس وقت کا آپ نے پورا فائدہ اٹھانا ہے اور اپنا دل کھول کر خدا کے حضور رکھنا ہے اور میرے ساتھ مل کر یہ دعا کرنی ہے۔ ہم انسان ہیں، کمزور ہیں، بائبل کہتی ہے کہ ہم تو باتوں باتوں میں خطا کر جاتے ہیں، لیکن آئیے آج شام اپنے آپ کو چھوٹا بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اپنا ہاتھ جب اپنے دل پر رکھا ہے، میرے پیچھے اس بات کو کہیں اور با آواز بلند کہنا ہے، بغیر جھجکے اور بغیر شرمائے ہوئے کہیں میں خاک ہوں، کہیے گا میں خاک ہوں اور پھر سے خاک میں لوٹ جاؤں گا۔ آج شام میں اپنی خودی کا، اپنے آپ کا انکار کرتا ہوں، اپنی زندگی میں اول درجہ یسوع کو دیتا ہوں۔ یہ اقرار آج شام میں اپنے دل سے خدا باپ تیرے حضور کرتا ہوں، یسوع مسیح کے نام میں، آمین۔ آئیے میں آپ کو 2 منٹ دینا چاہتا ہوں اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کر کے آج شام ہم سارے مل کر اپنے اپنے لیے دعا کریں۔ میں یاد رکھیں میں آپ کے لیے دعا نہیں کر سکتا،
اپنے آپ کو اندر سے مارنا یہ آپ کا اپنا کام ہے. میں نے آپ کو کلام سنایا ہے. اس کلام کو اثر کرنے دینا یہ آپ کا کام ہے. اپنی خودی سے انکار کرنا یہ آپ کا کام ہے. اپنے آپ کو چھوٹا بنانا یہ آپ کا کام ہے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا اگر کوئی اور مجھ سے بڑا ہو جائے. اگر میں کسی سے معافی مانگ لوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اگر میں چھوٹا ہو جاؤں گا اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے لگا. بلکہ بائبل کہتی ہے جو اپنے آپ کو چھوٹا کرتے ہیں وہ بڑے کیے جائیں گے. جو اپنے آپ کو پیچھے کرتے ہیں وہ آگے کیے جائیں گے. آئیے آج شام کہے خداوند میں اپنے آپ کو خالی کرتا ہوں. میں اپنے آپ کو عاجز کرتا ہوں. میں اپنا آپ تیرے حضور ڈھیلتا ہوں. خداوند میں نے غلطیاں کی ہیں. میرے منہ سے ایسی باتیں نکلی ہیں جہاں پر میں نے اپنے آپ کو بڑھایا ہے. لیکن آج شام میں اپنے آپ کو گھٹاتا ہوں. میری مدد کر اے خدا. میری مدد کر اے خدا. مجھے افسردہ کر اے خدا. مجھے قوت دے کہ میں فاتح کشی کر پاؤں. میں تیرے حضور جھک پاؤں. میں روزہ رکھ پاؤں. میں روحانی ترقی کروں. میں بڑھوں. مجھ میں تیرا نام جلال پائے. میں جلال نہ پاؤں یسوع تو جلال پائے. ہاللویا. جلال ظاہر ہونے والا ہو سکے. میں چھوٹا ہونا سکھا. اے خدا باپ تو بڑھتا ہے. خدا باپ میں شکر شادی بولیے گا. اقرار کی حالت میں رہیے گا. میری بہنوں اور بھائیوں یہ امپورٹنٹ ہے. یہ ضروری ہے. آج شام اپنے آپ کو خالی کرنا ضروری ہے. ارے تو خاک ہے پھر خاک میں لوٹ جائے گا. میں خاک ہوں. میرا کچھ میرے ساتھ جانے والا نہیں. صرف ٹکٹ یسوع ہے ہمارے لیے آسمان میں جانے کی. خدا کی بادشاہت میں شریک ہونا وہ صرف یسوع کے وسیلے ممکن ہے. آئیے آج شام یسوع کو موقع دیں. خدا تو مجھے خالی او پیارے یسوع مجھے خالی. میں اپنا آپ تیرے حضور ڈھیلتا ہوں. دانش پیٹر کچھ نہیں. خداوند یسوع تیرا نام جلال پائے. آپ اپنے لیے اس بات کو کہہ سکتے ہیں. اقرار کر سکتے ہیں. اپنا نام لے. ارے کہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ مٹی کا برتن پھر مٹی میں لوٹ جانا ہے. یسوع تو جلال پائے. یہ بارا سابا کا دورو رو شینڈے رے رے. تیرے لہو سے پاک ہوتا ہوں. تو بڑھتا جا میں کم ہوتا ہوں. تو بڑھتا جا میں کم ہوتا ہوں. تو بڑھتا جا. تو بڑھتا جا. تو بڑھتا جا میں کم ہوتا ہوں. تو بڑھتا جا میں کم ہوتا ہوں. تیرا کلام دل میں رکھا ہے. تیرا ہر ایک وعدہ سچا ہے. کہیے گا تیرا کلام دل میں رکھا ہے. تیرا ہر ایک وعدہ سچا ہے. تیرا ہی نام سب سے اچھا ہے. تیرا ہی نام سب سے اچھا ہے. اپنی خودی سے ہاتھ دھوتا ہوں. اپنی خودی سے ہاتھ دھوتا ہوں. تو بڑھتا جا میں کم ہوتا ہوں. تو بڑھتا جا میں کم ہوتا. کہیے گا تو بڑھتا جا. تو بڑھتا جا. تو بڑھتا جا. تو بڑھتا جا میں کم ہوتا ہوں. تو بڑھتا جا میں کم ہوتا ہوں.
آئیے آج اسی اقرار کے ساتھ جب آپ نے اپنا آپ خدا کے حضور ڈھیلا ہے، میں آپ کو بتاؤں جب ہم میں سے ہم ختم ہو جاتے ہیں اس کا جلال ہم میں نظر آتا ہے، وہ ہم میں منور ہوتا ہے۔ جب ہم میں سے ہم مر جاتے ہیں تو پھر بیماریاں بھی چلی جاتی ہیں، کمزوریاں بھی چلی جاتی ہیں۔ آپ آج دنیا میں میجورٹی بیماریوں کی جو وجہ ہے، ہم یہ تو کہتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کریں تاکہ ہم ٹھیک ہو جائیں، لیکن کئی دفعہ بیماریوں کی جڑ کو ہم اپنے اندر سے ختم نہیں کرتے۔ بیماریوں کی جڑ ہمارے اندر بسی ہوئی نافرمانی ہے، ہمارے اندر بسی ہوئی غیبت ہے۔ ہم جب لوگوں کو معاف نہیں کرتے، جب ہم اپنے آپ کو بڑھاتے رہتے ہیں، اپنی سختی کو اپنے دل میں رکھتے ہیں، ہم بیمار پڑے رہتے ہیں، کمزور پڑے رہتے ہیں۔ آج لوگ ہائپر ٹینشن، ڈائبٹیز، شوگر کی بیماریوں میں ہے، دل کے ذہن کے امراض ہے، اور اس کا سب سے بڑا دل میں موجود سختی ہے۔ اس لیے کہہ رہا ہوں جب آج آپ نے اپنے آپ کو خالی کر دیا ہے دل سے، آپ کے اندر سے بیماریاں بھی یسوع کے نام میں جا رہی ہیں، یسوع کے نام میں جا رہی ہیں۔ او خداوند تیرا شکر ہو، پاک تیرا شکر ہو، تو یہاں پر موجود ہے اس کمرے میں، تو اپنی قدرت کو اٹھیرے ہوئے ہیں۔ ہاللیلویہ، we praise you Lord۔ خداوند آج شام میں اپنے بھائیوں کے لیے، اپنی پیاری بہنوں کے لیے، دوستوں کے لیے، بچوں کے لیے اور اپنے بزرگوں کے لیے، اپنے ہم خدمت ساتھیوں کے لیے جو یہاں پر ہیں، تیرے حضور سے سلامتی اور برکت کی دعا کرتا ہوں۔ خداوند تیرا جلال ہر سو ان کی زندگیوں پر چھایا رہے، ان کے گھرانے تیری شادمانی اور خوشحالی کا گہوارہ بنے رہے۔ آج شام خداوند ہم اپنے آپ کو کم کرتے ہیں اور تجھے اپنی زندگیوں میں سر بلند کرتے ہیں۔ یسوع مسیح تو ہمیشہ ہمارے درمیان عزت اور جلال پاتا رہے۔ آج شام ہم تیرے شکر گزار ہیں تیرے کلام کے لیے جو ہمیشہ ہمیں آسودگی بخشتا ہے، اور ساری حالتوں میں خداوند سارا جلال سمیٹ کر تیرے خوبصورت چرنوں میں رکھتے ہیں، یسوع مسیح کے نام میں۔ سب مل کر کہیے گا آمین۔ زوردار تالیاں خداوند یسوع مسیح کے لیے بجائیں، اور آئیے اپنی جگہ پر تشریف